السلام علیکم بچوں، یہ 4th لیسن ہے گفتگو کے آداب۔ مطلب ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کیا کرو۔ آواز نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ سنائی نہ دے اور نہ اتنی سخت کہ سننے والے کو ناگوار گزرے۔ بولنے میں اس قدر جلدی نہ کرو کہ دوسرے کو بات سمجھ میں نہ آئے، نہ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے۔ کہتا ہمیشہ مناسب آواز سے بات کرنی چاہیے۔ مناسب آواز سے گفتگو ہو گیا بات کرنا، یعنی اتنا دھیرے دھیرے مت بولو کہ کسی کو سنائی نہ دے، اور اتنا تیز بھی مت بولو کہ کسی کو ناگوار برا گزرے، یعنی سخت لہجے میں کسی سے بات کرنا۔ اور اس طرح جلدی جلدی بھی کسی سے بات نہ کرو کہ آپ کیا بول رہے ہو بات سمجھ میں بھی نہ آئے، اور زیادہ رک رک کر بھی بات کرنا نہ کرو تاکہ آگے والا آپ کی باتوں سے ہی تنگ آ جائے۔ جس کسی سے گفتگو کرنا چاہو تو پہلے موقع اور وقت دیکھ لو۔ بات کتنی ہی اچھی یا ضروری ہو لیکن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی۔ کہتا ہے جب بھی کوئی بات کرنی ہو تو سب سے پہلے اس کا وقت اور موقع دیکھ لو کہ یہ وقت ہے وہ بات کرنے کے لیے ہم یہ بات کہیں، کیونکہ بات اچھی ہو یا بری، کیونکہ کوئی برا وقت ہوتا ہے کسی کے لیے، ہم وہاں جا کے اس سے کوئی اچھی بات کریں تو وہ اسے بری لگ سکتی ہے۔ اور اگر ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ کوئی خوشی کا ماحول ہو اور ہم وہاں جا کے کوئی بری بات کر لیں یا کوئی غم کی بات سنا دیں تو وہ بھی انہیں سخت ناگوار یعنی بہت برا لگتا ہے۔ کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے۔ کسی کی بات کرتے کرتے بیچ میں کبھی بھی بولنا نہیں چاہیے۔ جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو آپ ہرگز اپنی بات شروع نہ کرو۔ جب تک کوئی دوسرا بول رہا ہے، جب تک وہ بول رہا ہے اسے بولنے دو۔ جب وہ اپنی بات ختم کرے پھر بولو۔ اس کی بات بولتے بولتے بیچ میں بولنا یہ بھی عیب ہے، گناہ ہے۔ بات کو زبان سے بعد میں نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچو پھر اس کے بعد ہی بات کرو۔ بن سوچے بولنا بے وقوفی ہے۔ جو بنا سوچے سمجھے کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، وہ بے وقوف کہلاتے ہیں۔ ایک ہی بات کو بار بار کہنا یا ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک ہی بات کو بار بار کہنا، یعنی ایک ہی بات آپ نے ایک بار کہی اس کو پھر دوسری بار کہہ رہے ہو، پھر تیسری بار کہہ رہے ہو، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا نہایت غیر شائستہ طریقہ ہے۔ اس سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ کہتا ہے گفتگو کرتے وقت زیادہ تیزی اور یا غصے سے بات کرنا، یعنی جب ہم کسی بہت تیز بولتے ہیں، جب ہم غصے میں ہوتے ہیں چلا چلا کے بات کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ سخت لفظ یعنی جیسے ہم کبھی بہت برے لفظ کسی کو کہہ دیتے ہیں اس طرح کی بات نہیں کرنا۔ گڑ گڑانا نہیں، کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر نہیں بات کہنا چاہیے، یعنی بے حیائی اور مسخرے پن، اس طرح کا مذاق نہیں کرنا چاہیے کہ جو کسی کو اچھا نہ لگے۔ اور اپنے منہ سے اپنی تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے، ان سب باتوں سے بچنا چاہیے۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو۔ کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ۔ کہتا ایسی بات نہ کہو جس کے بارے میں آپ کو خود نہ پتا ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ ہاں اگر آپ کہہ رہے ہو تو اس کے ساتھ یہ بھی بتا دو کہ مجھے اس بات میں شک ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس سے کسی کے مذہب یا عقیدے کے بارے میں برا بلا نہ کہو۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ، غرور اور شیخی نہ جتاؤ، کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو۔ کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ۔ اپنے سے چھوٹوں سے جب آپ بات کرو تو نرمی سے بات کرو، مہربانی سے، مطلب پیار سے بات کرو۔ ان کے اوپر اپنے بڑے ہونے کا غرور نہ جتاؤ کہ ہم آپ سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سے حقارت، ایسے غصے کے اور اس طرح کے لفظ نہ بولو کہ جو برے ہوں۔ کبھی ہم ڈانٹ کے انہیں بہت برے، چھوٹوں کو بہت برے برے لفظ کہہ دیتے ہیں، وہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو آپ نے کسی کے قصور، کسی نے کوئی غلطی کی ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس کو ڈانٹنا ہے تو اس کو سب کے سامنے مت ڈانٹو، اس کو اکیلے میں لے جاؤ اور اکیلے میں لے جا کر اسے سمجھاؤ۔ چغل خوری سخت عیب ہے۔ چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے، عیب ہے۔ اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو لوگ ہوتے ہیں ان کو
تکلیف ہوتی ہے، نہ کہ ہم چغل خوری کرتے ہیں، کسی کی بات کسی کو، کسی کی بات کسی کو، کچھ سچی ہوتی ہے کچھ جھوٹی ملا کے، وہ گناہ ہے، غلط بات ہے۔ جب چغل خور کی کلی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے، اور چغل خور کی جب بات کھل جاتی ہے، ہم ادھر کی چگلی ادھر کی ادھر کرتے ہیں، بعد میں جب پتہ چلتا ہے ہاں جی فلاں انسان نے آپ کی بات کہی تھی، وہ کہے گا فلاں نے مجھے آپ کے بارے میں یہ کہا، دوسرا کہے گا فلاں نے مجھے آپ کے بارے میں یہ بات کہی، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، جو بات کرنے والا ہوتا ہے چغل خور، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو سنا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے۔ چغل خوری یہی نہیں ہوتی کہ ایک کی بات دوسرے کو پہنچا دی، چغل خوری یہ بھی ہے کہ کسی کا کوئی کام ہے، کوئی ضروری کام ہے جو وہ کسی کو بتانا ہی نہیں چاہتا، مطلب چوری چھپا کے رکھنا چاہتا ہے، اچھا کام ہے مگر وہ کسی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اس کام کو ہم نے سب کے سامنے بتا دیا، اس کو بھی چغل خوری کہتے ہیں۔ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو، اور جو چگلیاں کرتا ہے اس کی بات پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو، اور یہ آپ کے چغل خور انسان جو آپ کو پتہ ہے یہ چگلیاں کرتا ہے، اگر وہ آپ کو کسی کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو اس کو مت مانو، چغل خور سے ہمیشہ نفرت کرو، کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو منع کرو اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام